اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن مجید نے اگلی کتابوں کے بہت سے احکام منسوخ کر دیے ہیں۔ اسی طرح قرآن شریف کی بعض آیتوں سے منسوخ ہو گئی ہیں۔ منسوخ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ کچھ احکام کسی خاص وقت کے لیے ہوتے ہیں، مگر یہ ظاہر نہیں کیا جاتا ہے کہ یہ حکم کس وقت تک کے لیے ہے۔ جب میعاد اس کی پوری ہو جاتی ہے تو دوسرا حکم نازل ہوتا ہے، جس میں ظاہر طور پر یہ پتہ چلتا ہے کہ وہ پہلا حکم اٹھا دیا گیا، اور حقیقت میں دیکھا جائے تو اس کے وقت کا ختم ہونا بتایا گیا۔ اور منسوخ کا مطلب کچھ لوگ باطل ہونا کہتے ہیں، لیکن یہ بہت بری بات ہے، اسے باطل نہیں کہنا چاہیے، کیونکہ اللہ کے سارے حکم حق ہے، اس کے باطل ہونے کا کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ قرآن شریف کی کچھ باتیں محکم اور کچھ باتیں متشابہ ہے۔ محکم وہ باتیں ہیں جو ہماری سمجھ میں آتی ہے، اور متشابہ وہ باتیں ہیں ان کا پورا مطلب اللہ اور اس کا حبیب کے سوا کوئی نہیں جانتا اور نہ جان سکتا ہے۔ اگر کوئی متشابہ کے مطلب کی تلاش کرے تو سمجھنا چاہیے کہ اس کے دل میں کچھ نہ کچھ ٹیڑھا پن ہے۔ وہی اللہ کے پیغام جو نبیوں کے لیے خاص ہوتے ہیں انہیں وحی نبوت کہتے ہیں، اور وحی نبوت نبی کے علاوہ کسی اور کے لیے ماننا کفر ہے۔ نبی کو خواب میں جو چیز بتائی جائے وہ بھی وحی ہے، اس کے جھوٹے ہونے کا کوئی گمان نہیں۔ ولی کے دل میں کبھی کبھی سوتے یا جاگتے میں کوئی بات بتائی جاتی ہے، اس کو الہام کہتے ہیں۔ اور وحی شیطانی وہ ہے کہ جو شیطان کی طرف سے دل میں کوئی بات آئے، یہ کہیں کاہن، جوتشی، جادوگروں اور دوسرے کافروں اور فاسقوں کے لیے ہوتی ہے۔ نبوت ایسی چیز نہیں کہ آدمی عبادت یا محنت کے ذریعے اسے حاصل کر سکے، بلکہ یہ محض اللہ تعالیٰ کی دین ہے کہ جسے چاہتا ہے اپنے کرم سے دیتا ہے، اور دیتا اسی کو ہے جس کو اس کے لائق بناتا ہے۔ جو نبوت حاصل کرنے سے پہلے تمام بری عادتوں سے پاک اور تمام اونچے اخلاق سے اپنے آپ کو سنوار کر ولایت کے تمام درجے طے کر چکا ہے، اور اپنے حسب، نسب، جسم، قول اور اپنے سارے کاموں میں ہر ایسی بات سے پاک ہوتا ہے جن سے نفرت ہو، اور اسے ایسی کامل عقل عطا کی جاتی ہے جو اوروں کی عقل سے کہیں زیادہ ہوتی ہے، یہاں تک کہ کسی حاکم اور فلسفی کی عقل اس کے لاکھویں حصے تک نہیں پہنچ سکتی۔ اللہ خوب جانتا ہے جہاں اپنی رسالت رکھے، یہ اللہ کا فضل ہے جسے چاہے دے، اور اللہ بڑے فضل والا ہے۔ شریعت کا قانون یہ ہے کہ اگر کوئی یہ سمجھے کہ آدمی کوشش اور محنت سے نبوت تک پہنچ سکتا ہے، یا سمجھے کہ نبی سے نبوت کا زوال یعنی ختم ہونا جائز ہے، وہ کافر ہے۔ نبی کا معصوم ہونا ضروری ہے، اسی طرح معصوم ہونے کی خصوصیت فرشتوں کے لیے بھی ہے، اور نبیوں اور فرشتوں کے سوا کوئی معصوم نہیں۔ کچھ لوگ اماموں کو نبیوں کی طرح معصوم سمجھتے ہیں، یہ گمراہی اور بددینی ہے۔ نبیوں کے معصوم ہونے کا مطلب یہ ہے کہ ان کی حفاظت کے لیے اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے، اس لیے شریعت کا فیصلہ ہے کہ ان سے گناہ کا ہونا محال اور ناممکن ہے۔ اللہ تعالیٰ اماموں اور بڑے بڑے ولیوں کو بھی گناہوں سے بچاتا ہے، مگر شریعت کی روشنی میں ان سے گناہ کا ہونا محال بھی نہیں۔ انبیاء علیہ السلام شرک سے، کفر سے اور ہر ایسی چیز سے پاک اور معصوم ہیں جس سے مخلوق کو نفرت ہو، جیسے جھوٹ، خیانت اور جہالت وغیرہ بری صفتیں، اور ایسے کاموں سے بھی پاک ہے جو ان کے نبوت سے پہلے اور نبوت کے بعد وجاہت اور مروت کے خلاف ہے، اس پر سب کا اتفاق ہے۔ اور کبیرہ گناہوں سے بھی سارے نبی بالکل پاک اور معصوم ہیں، اور حق تو یہ ہے کہ نبوت سے پہلے اور نبوت کے بعد نبی صغیرہ گناہوں کے ارادے سے بھی پاک اور معصوم ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے نبیوں پر بندوں کے لیے جتنے احکام نازل کیے وہ سب انہوں نے پہنچا دیے۔ اگر کوئی یہ کہے کہ کسی نبی نے کسی حکم کو چھپا رکھا، یعنی کہ تقیہ کیا، ڈر کی وجہ سے نہیں پہنچایا، وہ کافر ہے، کیونکہ تبلیغی احکام میں نبیوں سے بھول چوک ممکن ہی نہیں۔ ایسی بیماریاں جن سے نفرت ہوتی ہے جیسے کوڑ، برس اور جذام وغیرہ سے نبی کے جسم کا پاک ہونا ضروری ہے۔